وغیرہ نہیں کر سکتی۔ قبلہ کچھ وضاحت فطرہ کی بھی فرما دیں۔ تو فطرہ جو ہے یہ بھی زکوٰۃ کی ایک قسم ہے، اور اس میں یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ فطرہ اس مخصوص رقم کو کہا جاتا ہے، ان مخصوص مقدار کو، دانے وغیرہ کی مقدار کو کہا جاتا ہے جو روزہ دار گھر کے افراد کا نکالتا ہے عید الفطر کے چاند کے ثابت ہو جانے کے بعد۔ اس کو صدقہ بھی قرار دیا گیا ہے، اور معصومین نے اس کو اس حد تک اس کی تاکید کی ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے ملازم سے کہا تھا کہ میرے گھر کے ہر فرد کا صدقہ ادا کرو، فطرہ ادا کرو، اگر کوئی رہ گیا تو فإنی اخاف علیہ الفوت، مجھے اس کی موت کا اندیشہ ہے۔ یا اللہ، لہذا یہ ان لوگوں پر فطرہ ادا کرنا واجب ہے جو سال کے اخراجات رکھتے ہوں، جس طرح زکوٰۃ میں شرط ہے کہ وہ مالدار ہوں، یعنی سال کے اخراجات کے مالک ہوں، فطرہ میں بھی یہی شرط ہے کہ روزہ دار جو گھر کا سربراہ ہے اس پر فطرہ اس وقت واجب ہوگا کہ جب سال کے اخراجات کا مالک ہوگا، اور اگر وہ غریب ہے، مسکین ہے، یتیم ہے، یعنی وہ اس مالدار کے زمرے میں شامل نہیں، تو اس پر فطرہ ادا کرنا واجب نہیں ہے۔ فطرے کی ادائیگی وقت کیا ہے؟ جب چاند ثابت ہو جائے تو پھر عید کے دن عید کی نماز پڑھنے سے پہلے ادا کر دینا چاہیے، تاکہ غرباء و مساکین کے چولہے بھی گرم ہو سکیں اور ان کے لیے بھی کھانا تیار ہو سکے، تاکہ عید کی خوشیوں میں وہ بھی مالداروں کے ساتھ شامل اور شریک ہو سکیں۔ لیکن اگر کوئی ایسی جگہ پر ہو کہ جہاں مسکین موجود نہ ہو، کوئی مستحق موجود نہ ہو، تو پھر اس کی ادائیگی کو مؤخر بھی کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں۔ لہذا اب بہتر تو یہ ہے کہ عید کی رات یا صبح سویرے نماز عید سے پہلے غرباء و مساکین کے گھر وہ دانے یا وہ پیسے پہنچا دیے جائیں، لیکن اگر مستحق نہیں تو پھر مہینے کی تاخیر بھی جائز ہے، جو سے کم و بیش بھی جائز ہے۔ نمبر دیکھنا یہ ہے کہ کتنا واجب ہے، اس کے لیے ہے 1 سا، اور 1 سا کی جو تعداد ہے وہ تقریباً زیادہ سے زیادہ 3.25 سیر بنتی ہے ہمارے انگریزی اپنا پیمانوں کے مطابق، اور اگر احتیاطاً کوئی پورے 3 سیر دے دے تو یہ الگ بات ہے، ورنہ 3.25 سیر مقدار کافی ہے۔ وہ جو عام خوراک کھائی جاتی ہو، جہاں گندم کھائی جاتی ہے، گندم کے دانے دے دے یا ان کے پیسے حساب کر کے دے دے۔ اگر جو کھائے جاتے ہوں تو جو، اور جو جہاں چاول استعمال ہوتے ہوں وہاں چاول دے دے، یا ان کی قیمت جو بنتی ہو رائج الوقت نرخ کے مطابق قیمت ادا کر دی جائے، تو دونوں چیزیں جائز ہیں۔ اور جو لوگ ایسے ممالک میں رہتے ہیں جہاں غریب و مسکین ملتا ہی نہیں، جتنا یورپی ممالک میں ہمارے لوگ رہتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ فطرہ کی رقم علیحدہ کر دیں اور علیحدہ رکھ دیں، جب اپنے ملک میں پھر بھیج دیں یا جب ان کو کوئی مستحق ملے اس کے حوالے کر دیں، یہ ضروری ہے۔ اب اس میں یہ شرط نہیں کہ روزے دار جو ہیں وہی فطرہ ادا کریں، بلکہ گھر کے سربراہ پر واجب ہے کہ ہر بچے کا بھی جو ہے خرد ہے یا کنا ہے، عورت کا، گھر کے افراد کا، جتنے بھی دودھ پینے والے ہیں، حتیٰ کہ اگر اس رات کوئی بچہ پیدا ہو جائے اس کا بھی فطرانہ ادا کرنا واجب ہے، کیونکہ یہ صدقہ ہے، اور صدقہ جو ہے ہمارے پاس 2 چیزیں ہیں، رفع بلا کے لیے، دفع بلا کے لیے، قضاء و قدر کی برائیوں کو ٹالنے کے لیے۔ ایک دعا ہے
دوسرا صدقہ ہے لا يرد البلا الا الدعاء ولا يرد القضاء الا الصدقہ. آئی ہوئی قضا کو اگر ٹال دیتا ہے تو وہ صدقہ ہے، اگر آئی ہوئی بلا کو ٹال دیتی ہے تو وہ دعا ہے. ہمارے پاس ہمارا اسلحہ یہی ہے، ہمارا سلاح جنگ یہی ہے، ہمارے پاس حرب و ضرب کا آلہ یہی ہے. ایک دعا ہے جو خالق کائنات کی بارگاہ میں کی جاتی ہے، جس کا وعدہ ہے ادعونی استجب لکم. دعا کرنا تمہارا کام، قبول کرنا میرا کام. دعا قرآن تو قرآن، دعاؤں میں ہے تاثیر. جوہر جو نہیں کھلتے یہ عامل کی ہے تقصیر. ہم دعا کی شرائط سے واقف نہیں ہیں، قواعد سے واقف نہیں ہیں، ضوابط سے آگاہ نہیں ہیں. خلوص دل کے ساتھ اور اگر جو ہے شرائط اور کی پابندی کے ساتھ دعا کی جائے تو باب اجابت سے یقیناً جا کر ٹکراتی ہے اور پھر مستجاب ہو جاتی ہے. اور اسی طرح صدقہ جو ہے اس میں کوئی قید نہیں کہ کوئی دمبا ذبح کیا جائے، بکرا ذبح کیا جائے، کالے رنگ کا کیا جائے، یہ سب لغویات ہیں. صدقہ صدقہ ہے، ہاں 1 روپیہ بھی کیوں نہ ہو، اس کا کوئی ایک حصہ بھی کیوں نہ ہو، 1000 کیوں نہ ہو یا لاکھ کیوں نہ ہو، صدقہ صدقہ ہے، قلیل ہو یا کثیر. اس لیے معصوم فرماتے ہیں کہ صدقہ جب دیا جائے تو غریب کے ہاتھ میں بعد میں پہنچتا ہے، پہلے خالق کی کائنات کے قبضے قدرت میں جاتا ہے. حضرت امام زین العابدین کا دستور تھا کہ جب صدقہ دیتے تھے تو اس کو چومتے تھے، کہنے لگے یہ اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہے، لہذا متبرک ہے. اگر کوئی سائل آ جاتا اور وہ آپ سے سوال کرتا، امام اس کو کوئی عطا کرتے تو دینے کے بعد بجائے اس کے کہ سائل شکریہ ادا کرتا، امام عالی مقام اس کا شکریہ ادا کرتے تھے. کسی نے کہا مولا سمجھ نہیں آتی، لوگ لیتے ہیں سائلین کو، محرومین کو، تو وہ شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ عطا بھی کرتے ہیں اور شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. فرمایا تم اگر سفر کی حالت میں ہو، تمہارے پاس بوجھ ہو کہ تمہیں کوئی کلی کی ضرورت ہو، وہ تمہیں مل جائے، تمہارا بوجھ اٹھائے، تمہیں منزل مقصود تک پہنچائے، پھر جب اس کا کرایہ دینے لگو، اس کو اجرت دینے لگو تو وہ نہ انکار کر دے، تم اس کا شکریہ ادا کرو گے یا نہیں؟ اس نے عرض کیا مولا ضرور اس کا شکریہ ادا کروں گا، اس نے میرا بوجھ اٹھایا اور پیسے نہیں لیے. فرمایا اس نے تو تمہارا میل 1.5 تک یا فرلانگ 2 فرلانگ تک اٹھایا، لیکن یہ میں نے جو دیا ہے غریب مسکین کو، یہ اب سے اٹھائے گا اور قیامت تک اٹھاتا رہے گا. قیامت کے دن جا کر مجھے کئی گنا واپس کرے گا، تو مجھے اس کا شکریہ نہیں ادا کرنا چاہیے. اس نے کہا مولا ضرور. فرمایا اس لیے میں سائل کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اس لیے معصومین نے فرمایا کہ حوائج الناس الیکم من نعم اللہ علیکم، لوگوں کا تمہارے پاس ضروریات لے کر آنا، حاجتیں لے کر آنا، تمہارے دروازے پہ آنا، یہ اللہ کے احسانات میں سے ایک احسان ہے. ان کی حاجت براری بھی کرو اور خالق اکبر کا شکریہ بھی ادا کرو جس نے تمہیں اس قابل بنایا کہ لوگ تمہارے دروازے پہ آتے ہیں. اگر ایسا اللہ نہ بناتا، تم لوگوں کے دروازوں پر جا کر دھکے کھاتے تو پھر کیا ہوتا؟ اس لیے گھبرانا نہیں چاہیے. لوگ اگر حاجات لے کر آئیں، اپنی خواہشات لے کر آئیں، تمہارا دروازہ آ کر کھٹکھٹائیں تو حتی الامکان ان کا کام بھی کرو اور خالق اکبر کا شکریہ بھی ادا کرو. لہذا یہ فطرہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک صدقہ ہے جو ہر خرد و کلاں کا ادا کرنا چاہیے تاکہ آنے والے سال کے مصائب سے، آلام سے، تکالیف سے، شدائد سے نجات کا پروانہ حاصل ہو جائے. ہم خرما و ہم ثواب، یہ ثواب کار ثواب بھی ہے اور
لوگوں کے لیے، غربا و مساکین و یتامہ و بے بگان کے لیے آسائش کا باعث بھی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ واشرف بریتہ سیدنا و نبینا محمد